ایک ایسے صوفی بزرگ جن کا علم اتنا تھا کہ ان کے اساتذہ کہتے تھے کہ اب تم میرے درس کے محتاج نہیں رہے، لیکن جب وہ اپنے مرشد کی مجلس میں جاتے تو پہلے غسل کرتے، روزہ رکھتے اور پھر حاضر ہوتے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں امام عبدالکریم بن حوازن قشیری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ آئیے جانتے ہیں امام قشیری نے ادب شیخ کا یہ بلند مرتبہ کیسے پایا۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ ویڈیو اسپریچول یونیورسٹی پاکستان کے پلیٹ فارم سے پیش کی جا رہی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں امام عبدالکریم بن حوازن قشیری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ان کی کہانی ہے نا، کوئی عام سی سوانح حیات نہیں ہے، یہ تو ایک باقاعدہ سفر ہے، ظاہر سے باطن کا اور علم سے خالص روحانیت تک کا۔ تو چلے اس دلچسپ سفر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آج کے اس سفر میں ہم سب سے پہلے امام صاحب کی ابتدائی زندگی دیکھیں گے، پھر ظاہری علوم میں ان کا کمال، اور اس کے بعد تصوف کی طرف ان کا وہ حیرت انگیز ٹرننگ پوائنٹ سمجھیں گے۔ اس کے بعد ان کی مشہور زمانہ کتاب رسالہ قشیریہ پر بات کریں گے، اور آخر میں آداب شیخ اور ان کے وصال کا ذکر کریں گے۔ تو آئیے پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں، یعنی ان کا تعارف اور ابتدائی زندگی۔ یہ وہ وقت تھا جب نشاپور کے علم دوست فضاؤں میں ایک عظیم ذہن پروان چڑھ رہا تھا۔ اگر ہم 11ویں صدی کی تاریخ میں جائیں تو امام قشیری کی ولادت 376 ہجری میں نشاپور کے قریب استوا نامی گاؤں میں ہوئی۔ ابھی بچپن میں ہی تھے کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اب ابتدائی تعلیم کے لیے وہ اپنے گاؤں سے نشاپور آ گئے۔ پھر زندگی کے درمیانی حصے میں انہوں نے کمال کر دیا، رسالہ قشیریہ سمیت 30 سے زیادہ کتابیں لکھ ڈالیں، اور آخرکار 465 ہجری میں ان کا وصال ہوا۔ یہ ان کی شاندار زندگی کا ایک مختصر سا خاکہ ہے۔ لیکن دیکھیے، روحانیت کی ان بلندیوں تک پہنچنے سے پہلے ان کی علمی بنیاد کتنی مضبوط تھی، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ ہمارا اگلا حصہ اسی ظاہری علم پر ہے۔ ان کی تربیت کسی عام لوگوں نے نہیں کی۔ انہوں نے ادب اور عربی شیخ ابو القاسم یمانی سے سیکھا، امام ابو بکر فورک سے فقہ اور اصول سیکھے، شیخ ابو اسحاق ابراہیم، شیخ ابو منصور، شیخ ابو عبد الرحمن السلمی۔ مطلب انہوں نے ہر فیلڈ کے ٹاپ ایکسپرٹ سے علم سیکھا۔ ان کی بنیاد واقعی مضبوط تھی۔ اور یہاں ایک بڑی حیران کن بات بتاؤں، اللہ نے انہیں ایسا غضب کا حافظہ دیا تھا کہ ایک بار ان کے استاد شیخ ابو اسحاق نے ان سے کہا، اے عبدالکریم، تمہیں میرے دروس کی ضرورت نہیں، فقط میری کتاب پڑھ لیا کرو۔ جہاں باقی دوست نوٹس بنا لیتے تھے، وہاں امام قشیری بس استاد کی بات حفظ کر لیا کرتے تھے۔ اچھا، اب زندگی میں وہ اہم موڑ آتا ہے جس نے علم کے اس سمندر کا رخ بالکل ہی بدل دیا، یعنی تصوف اور باطن کی صفائی کا سفر۔ یہاں ایک بڑا زبردست کنٹراسٹ ہے۔ ایک طرف وہ ظاہری علم میں، یعنی فقہ، حدیث اور تفسیر میں ایک مستند امام بن چکے تھے، لیکن دوسری طرف قدرت انہیں کچھ اور ہی بنانا چاہتی تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن وہ اتفاق سے شیخ ابو علی دقاق کی مجلس میں چلے گئے، اور بس وہیں دل کی دنیا بدل گئی۔ انہوں نے دنیا داری سے توبہ کی اور شیخ ابو علی دقاق کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ظاہری علم اور باطنی نور آپس میں مل گئے۔ آپ اپنے شیخ محترم کا بے حد ادب فرماتے، حتیٰ کہ شیخ کے حضور تشریف لے جانے سے پہلے روزہ رکھتے اور غسل فرماتے تھے۔ آپ کی مجلس وعظ کے متعلق امام ذہبی فرماتے تھے کہ اگر امام قشیری کی مجلس وعظ میں شیطان کو بھی باندھ دیا جائے تو وہ بھی تائب ہو جائے۔ اسی علم اور روحانیت کے کمال نے ایک ایسے شاہکار کو جنم دیا جو آج بھی تصوف کی دنیا میں ایک مستند ریفرنس مانا جاتا ہے۔ آئیے رسالہ قشیریہ کے بارے میں جانتے ہیں۔ ویسے تو امام صاحب نے 30 سے زیادہ کتابیں لکھیں، لیکن جو دائمی شہرت انہیں ملی وہ اسی رسالہ قشیریہ کی وجہ سے تھی۔ اسے آپ تصوف کا ایک مکمل انسائکلوپیڈیا کہہ سکتے ہیں۔ اس میں 68 تفصیلی چیپٹرز ہیں، اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ کتاب صوفیہ کے طریقوں کو خالصتاً قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کرتی ہے۔ اس کا مقصد بالکل واضح تھا، دور حاضر کے لوگوں کو اسلاف کے سچے راستے پر قائم کرنا۔ اس کتاب کو مرتب کرنے میں انہوں نے بہت ہی مستند ذرائع استعمال کیے، خاص طور پر اپنے استاد شیخ عبد الرحمن السلمی کی کتاب طبقات الصوفیہ اور کتاب اللمہ سے بہت مدد لی، اور یہ کتاب اتنی زیادہ ہٹ ہوئی کہ اصل عربی کے بعد دنیا کی بے شمار زبانوں میں اس کے ترجمے کیے گئے۔ رسالہ قشیریہ اور کشف المحجوب
تقریباً ایک ہی دور میں لکھی گئی تھیں۔ حضرت داتا علی حجویری حضرت امام قشیری کے ہم اثر تھے، جنہوں نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں آپ کا تذکرہ ان الفاظ کے ساتھ فرمایا ہے: آپ اپنے زمانے کے یگانہ روزگار تھے، آپ کا درجہ بلند اور مقام رفیع تھا، آپ کی کرامات اور روحانی کمالات کی دنیا معترف ہے، آپ کے اقوال دل نشین اور تصانیف دل پذیر ہیں۔ حضرت داتا علی حجویری کے یہ الفاظ آج بھی کشف المحجوب میں موجود ہیں۔ اب ہم اس معلوماتی سفر کے بالکل آخری حصے میں آ گئے ہیں، جہاں ہم آداب شیخ کی تعلیمات اور ان کے وصال کا ذکر کریں گے۔ رسالہ قشیریہ کی ایک اور اہم اور خاص بات یہ ہے کہ اس رسالہ کے آخر میں ایک پورا باب آداب شیخ کے نام سے مختص ہے، جس میں حضرت امام قشیریہ رحمۃ اللہ علیہ نے مرشد اور طالب کے آداب بیان کیے ہیں۔ ظاہر ہے جو خود اس بلند مرتبے پر پہنچے، انہوں نے آنے والی نسلوں کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ تو لکھنا تھا۔ روحانیت کا یہ چمکتا ستارہ 465 ہجری میں نشاپور میں وصال فرما گئے۔ آپ کی تدفین اپنے مرشد شیخ ابو علی دقاق کے جن کے ہاتھ پر آپ بیعت ہو گئے، اور یوں آپ نے راہ سلوک میں تربیت طے فرمائی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور کامنٹ کریں، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کریں۔